وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور رمضان مبارک کے مہینے سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ سوال یہ تھا کہ بچوں کو کس عمر میں روزے کے لیے سکھایا جائے، تنبیہ دی جائے۔ اس سلسلے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا الصبیان والفتیات اذا بلغوا 7 فاکثر یؤمرون بالصیام لیعتادوہ۔ جب بچے اور بچیاں 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں روزے کا حکم دیا جائے تاکہ یہ بچے اور بچیاں روزے کے عادی بن جائیں۔ وعلی اولیاء امورہم ان یأمروہم بذلک، اور گھر کے گارجینوں کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں اور بچیوں کو روزے کا حکم دیں۔ کما یأمرونہم بالصلاۃ، جس طرح سے نماز کا حکم دیتے ہیں۔ فإذا بلغوا الحلم وجب علیہم الصوم، جب یہ بالغ ہو جائیں تو ان کے اوپر روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ 7 سال، یہاں تو اللہ کے فضل و کرم سے 5 سال، 5.5 سال کے بچے ہوتے ہیں، گھر کے افراد کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، افطاری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، سحری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بچے شوق سے روزہ رکھتے ہیں، خود بغیر کہے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ افطاری کے وقت میں ان کو بیٹھایا جائے، سحری کے وقت میں ان کو ساتھ رکھا جائے، اور والد کو چاہیے جب تھوڑا سا ہوشیار بچہ ہو جائے تو اپنے ساتھ مسجد نماز کے لیے لے جائے، یا اگر اجتماعی طور پر افطاری کرتے ہیں تو وہاں پر بچوں کو لے جائیں تاکہ معلوم ہو کہ اسلامی کلچر کیا ہے، اسلام کا طریقہ کیا ہے، اور کس طرح سے ایک مسلمان کو رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو بہت چھوٹے بچے ہیں وہ تو خود بھی ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر، دادی کو یا نانی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب سحری کرتے وقت ماں باپ کو بچے دیکھتے ہیں تو وہ بھی شوق سے روزہ رکھنے لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو کبھی روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، آرڈر نہیں دیا، بس والدین کو دیکھا روزہ رکھتے ہوئے بچے روزہ رکھنے لگے۔ تو ہمارا ماحول ایسا ہونا چاہیے، ایسا ماحول کہ کچھ بھی ہو جائے روزہ نہیں چھوڑنا۔ یہاں تک کہ بعض نفلی روزے بھی بچے چونکہ چھوٹے ہی سے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے نفلی روزہ میں بھی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1877 ہے، اور صحیح مسلم کی 1996 ہے۔ ربیہ بنت معوذ کا بیان ہے کہ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، ہم لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، اور بچے روزہ رکھتے تھے تو ان کے لیے ہم روئی کا کھلونا رکھا کرتے تھے۔ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، جب کوئی بچہ کھانے کے لیے روتا، آتَيْنَاهُ ذَاكَ، اس کو کھلونا دے دیا کرتے تھے، کھانا کے بجائے کھلونا دے دیا کرتے تھے۔ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ، یہاں تک کہ افطاری کا وقت ہو جاتا۔ دیکھا میری ماؤں اور بہنوں، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بناؤ، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بناؤ۔ گھر کا ماحول بہتر ہوگا تو بڑھاپے میں تمہاری خدمت ہوگی، تمہارے گھر کا ماحول اچھا رہے گا، تمہارے بچے اچھے بنیں گے۔ اللہ رب العالمین نے روزے کے بارے میں فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو اور ایمان والیو، تمہارے اوپر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ اسی طرح سے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے یہ۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 760 ہے۔ اسی طرح سے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام حصن حصین من النار، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، قلعہ ہے۔ یعد الصیام حصن حصین من النار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنہ وحصن حصین من النار۔ مسند احمد کی روایت ہے 9225 اور صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال ربنا عز وجل الصیام جنہ یستجن بها العبد من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، ڈھال کے ذریعے سے مومن بندہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ وہ علی، اور یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس روزے کا اپنے ہاتھ سے بدلہ دوں گا۔ دیکھا، اسی طرح سے مسند احمد کی روایت ہے، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، روزہ ڈھال ہے ایسے ہی جیسے تم میں سے کسی کا جنگ کے اندر ڈھال ہوتا ہے جو تلوار کو روکتا ہے، تو اسی طرح سے روزہ ہے۔ روزہ دنیا میں بے حیائی، فحاشی، منکرات، غلط چیزوں سے روکتا ہے، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے ڈھال ہوگا۔ یہ روزہ ہے، یہ روزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو امامہ آئے، کہنے لگے، اللہ کے رسول مرنی بعمل، کسی ایسے عمل کا حکم مجھے دیجیے۔ قال علیک بالصوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کو لازم پکڑو، فإنہ لا عدل لہ، رواہ النسائی، کہ روزہ عظیم ترین عبادت ہے، اس کے مثل کچھ نہیں، اس کے مثل کچھ نہیں۔ اسی طرح سے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کو ریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا اور روزے دار ہی اس ریان دروازے سے داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، اس میں روزے دار کے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے گا، صرف روزے دار جائیں گے اس باب الریان سے جنت کے اندر قیامت کے دن۔ یقال، کہا جائے گا، این الصائمون، اعلان ہوگا روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، تو روزے دار سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، روزے دار کے علاوہ اس باب سے کوئی بھی نہیں جائے گا، فاذا دخل آخرہم اغلق فلم يدخل منہ احد، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ صحیح بخاری میں 1896 نمبر کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں 1152 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم فضیلت بیان فرمائی روزے دار کی۔ لوگوں، روزہ رکھو، روزے کی قدر سمجھو، روزے کی قیمت سمجھو کہ یہ روزہ بھوکے پیاسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ تم اس لائق بن جاؤ کہ جنت تمہارے انتظار میں رہے، تم اس لائق بن جاؤ
کہ جنت تمہارے انتظار میں ہو، تمہارے لیے VIP جنت کا گیٹ کھلے جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ، ابن آدم کا، آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، یہ حدیث قدسی کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، میں ہی اس کو اپنے ہاتھ سے بدلہ دوں گا۔ والصیام جنہ وإذا كان یوم صوم أحدکم فلا يرفث ولا يصخب، تم میں سے جب کسی کا روزہ ہو تو گندی بات نہ کرے اور نہ چیخے اور نہ چلائے۔ فإن سابہ أحد، اگر کوئی گالی بھی دے اور یا جھگڑا بھی کرے، فلیقل انی امرؤ صائم، تو اسے کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اور اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کے نزدیک روح مسک یعنی مشک عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اللہ اکبر، جب روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو اس قدر محبوب ہے تو وہ بندہ کتنا محبوب ہوگا۔ للصائم فرحتان یفرحہما، روزے دار کے لیے دو خوشی کے مواقع ہیں۔ اذا افطر فرحہ، جب افطاری کرتا ہے خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب اپنے رب سے، پروردگار سے ملاقات کرے گا، اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ سے روزے دار کو بدلہ عطا فرمائے گا تو اپنے روزے کی قدر اور قیمت کو جانے گا اور خوش ہو جائے گا۔ مسلمانوں، روزہ کا اہتمام کرو، خواتین روزے کا اہتمام کرو، گھر والوں کو روزے کی تاکید کیا کرو۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن دونوں کے دونوں قیامت کے دن اس بندے کے لیے شفاعت کریں گے، دونوں کے دونوں۔ آج اس پیر اور اس پیر کی غلامی کرتا ہے کہ شفاعت کرے گا، یہ روزہ شفاعت کرے گا، روزہ تمہارا سفارشی ہوگا، قرآن تمہارے لیے شفاعت کرے گا۔ مسلمانوں، خواتین و حضرات، ذرا غور تو کرو، یقول الصیام، صیام کو اللہ رب العالمین زبان عطا فرمائے گا، روزہ بولے گا اے رب منعتہ من الطعام والشہوات بالنہار، پروردگار روزہ بولے گا، روزہ میرے پروردگار میں نے اس کو کھانے پینے سے، شہوت سے دن میں روکا تھا، فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر لے۔ ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فقال فیشفعان، قرآن کہے گا کہ اللہ رب العالمین رات میں یہ جاگ کر قرآن پڑھا کرتا تھا، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں میری شفاعت قبول کر لے، فیشفعان، تو قرآن کی شفاعت اور صیام روزے کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ عزیزو، دوستو اور ساتھیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی نوازش ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ رمضان سے ہم گزر رہے ہیں، رمضان کے روزے کا اہتمام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نجات کا انتظام کرے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، روزہ رکھو، روزے کی قدر جانو، روزہ تمہاری قدردانی کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے سفارشی بنے گا، شفاعت کرے گا۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک سے اپنے خالی دامن کو بھرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کے معافی کا سبب روزے کو بنا، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو، ہمارے والدین کو جنت کا مستحق بنا۔